پیاری بچوں، آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے ایثار کا جذبہ۔ ایثار قربانی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو یہ تیسرا پیراگراف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ یعنی زین جو ہے، یہ ان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوا، اتنا پیار ہوا کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کا ایک اچھا انتظام کیا، ایک اچھے استاد کو مقرر کیا گیا۔ وہ اسے گھر سے بھی باہر نکلنے نہ دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دھوپ یا چھاؤں سے اس کا رنگ بگڑ جائے، یعنی میلا پڑ جائے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا۔ اب وہ بڑا تھا، 8ویں جماعت کا طالب علم تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یعنی اچانک شیبہ کا مزاج خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا، ڈاکٹر مشاہدہ کرنے کے لیے آیا، علاج کی غرض کے لیے آیا۔ تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے بچہ ہونے والا ہے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا شیبہ کا، تو انہوں نے کہا کہ شیبہ کو بچہ ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔ تو سب حیران ہو گئی۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا کچھ اور نہ کہا، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ انہیں ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے بار بار یہی الفاظ دہرائے تو انہیں انتہائی خوشی ہوئی۔ انہیں لگا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے انہیں نوازا گیا۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس سے لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ اگرچہ شیبہ کو اولاد کی نعمت میں زین ملا تھا، لیکن اپنی کوکھ سے جو یہ ملنے والا بچہ تھا، اس کے اندر جو لذت کا جو سامان اس میں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔
قدرت نے اس کے اندر ایک عجیب لذت رکھی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگری اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ اب قدرت کا کرنا کیا تھا کہ اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ اب شیبہ کو اپنے اولاد تھے، اپنے کوکھ کے اولاد تھے، تو شیبہ نے اب زیادہ توجہ اپنے بچوں پر دے دیا، اور زین اب آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا۔ عدنان جو ایک سمجھدار آدمی تھا، جس کے اندر جذب ایثار تھا، تو وہ اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے نکلتا تھا اور شام کو آتا تھا۔ وہ کاروبار کے اندر پھنسا ہوا تھا، کاروبار کے بخیروں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ وہ بیچارہ مشغول تھا، لہذا وہ زین کو زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا اور اسے موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ زین بھی اب محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ بے حد حساس تھا۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ سلوک میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا، وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔